نصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. محترم حاضرین گرامی قدر، آج کی یہ بزم مرکزی حلقہ اشرفیہ کے زیر اہتمام ہفتہ وار محفل ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ محفل 11ویں شریف بھی ہے. یہ جو محافل ہیں ان کا ایک بڑا مقصد دین کا سیکھنا سکھانا ہے، قرآن پاک احادیث مبارکہ شریعت مطہرہ کا علم حاصل کرنا، یہ بنیادی مقصد ہے ان محافل کا. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں، آپ کی خانقاہ شریف میں بھی اسی طرح ہر مہینے پروگرام ہوتا تھا، جس کی آگے پھر طریقہ پوری دنیا میں جو جاری ہے آپ کی 11ویں شریف کا. آپ نے اس کو تبلیغ اسلام کا ایک ذریعہ بنایا کہ لوگوں کو جمع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب کے ارشادات ان کو سنائے جاتے اور انہیں دین پر چلنے کی، اللہ رسول کی محبت کی تلقین اور تبلیغ کی جاتی. تو یہ محافل یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دین کے سیکھنے کا. تو اسی مناسبت سے میں بھی آج آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پاک جو ہے عرض کروں گا، اور اسی کے ضمن میں چند باتیں وہ آپ کے گوش گزار کروں گا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث پاک کو بخاری شریف کے اندر 4 جگہوں پہ اس کو نقل کیا ہے، اور حضرت امام بخاری کے علاوہ امام مسلم نے مسلم شریف میں اور دیگر محدثین نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی سند کے ساتھ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ ارشاد فرماتے ہیں، یہ یاد رکھیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے. جب حضور مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو ان کی عمر 10 برس تھی. تو پھر 10 برس حضور کے مدینہ منورہ کی جو مدنی زندگی ہے، اس میں دن رات، صبح شام، گھر میں، گھر سے باہر، سفر میں اور قیام میں، یعنی مدینہ منورہ یا مدینہ منورہ سے باہر حضور کسی غزوہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، حج کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. تو حضرت انس بن مالک ہر جگہ حضور کے ساتھ رہتے ہیں. سبحان اللہ. خادم خاص ہیں کہ گھر میں بھی اور باہر ہر جگہ حضور کے ساتھ رہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف سے باہر آئے اور میں بھی حضور کے ساتھ حاضر تھا حضور کی بارگاہ میں. تو مسجد شریف کے دروازے پہ ایک صاحب آئے. اب دیکھیے، دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں گزرا کہ جس کی ہر بات کو یوں محفوظ کیا گیا ہو.
جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو محفوظ کیا گیا کہ واقعہ کے ساتھ ساتھ اس سینیریو کو، اس سچویشن کو، اس ماحول کو بیان کیا گیا کہ کس ماحول میں یہ واقعہ، یہ بات ہوئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہم مسجد سے باہر آئے تو مسجد کے دروازے پہ ایک صاحب جو کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، دیہاتی تھے، گاؤں سے آئے تھے، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کے بارے میں انہوں نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی۔ اب قیامت کا علم جو ہے، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کا علم اور کسی کو نہیں دیا۔ لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو قیامت کا علم عطا فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، سبحان اللہ، لیکن یہ حکمت خداوندی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آگے پھیلانے سے منع فرمایا کہ عام لوگوں تک اس کو نہ پھیلایا جائے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامات کو بیان فرمایا۔ قیامت کی علامت آپ نے بیان فرمائی کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، یہ چیز آئے گی، دھواں نکلے گا، یہ ہوگا، دابۃ الارض، ایک زمین سے جانور نکلے گا۔ قرآن پاک میں بھی ہے، وہ باتیں کرے گا جس طرح انسان باتیں کرتا ہے، جانور ہوگا لیکن باتیں وہ انسانوں کی طرح کرے گا اور زمین سے نکلے گا۔ اسی طرح دجال کا نکلنا، حضرت امام مہدی کا ظہور، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کا فی النار ہونا، قتل ہونا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وصال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر میں ان کا دفن ہونا، اور بے شمار حضور نے اس کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ یہاں تک بیان فرما دیا کہ جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم ہوگی، لیکن اب یہ سن نہیں بیان فرمایا کہ کون سا سن ہوگا۔ اب قمری اعتبار سے، اسلامی اعتبار سے 1440 ہجری جو ہے، تو اب اگر سن بیان ہوتا تو ہم حساب لگا کے ابھی بتا دیتے بھئی 10 سال رہ گئے، 20 سال رہ گئے، 100 سال ہیں، 1000 سال ہیں، لیکن نہیں۔ پھر قرآن پاک کا وہ اچانک آنا نہ رہ جاتا، حالانکہ قرآن پاک میں لا تأتیکم الا بغتۃ، کہ اچانک آئے گی کسی کو، یعنی اس کی خبر ہی نہیں ہوگی، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اچانک قیامت آ جائے گی۔ اب یہ پھر اچانک نہ رہ جاتی، بغتۃ نہ رہ جاتی، اس لیے حضور نے اس کو بیان نہیں فرمایا۔ یہ حکمت خداوندی کے خلاف تھا، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام علوم سبحان اللہ، جو کسی مخلوق کو دیا جانا ممکن تھا وہ حضور کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو بات ہی ختم کر دی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، اور کوئی غیب تم سے کیا نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ سب سے بڑی غیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا دیا تو اب اور کوئی غیب کیسے رہ سکتا ہے؟ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، یہ سورہ روم کی آخری آیت ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس غیب کا علم ہے۔
وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہ بارش نازل فرماتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہ جانتا ہے کہ پیٹ میں کیا ہے، یعنی بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن وہ اس کو جانتا ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اور کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں اس کی موت واقع ہو۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تبارک و تعالی جاننے والا، خبر دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ چیز بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کوئی اور نہیں جانتا اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ، لیکن محققین یہ کہتے ہیں کہ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نہ بتائے اس وقت تک نہیں جانتا۔ اب پھر سوال پیدا ہوگا وہ تو ہر چیز اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، تو ان 5 چیزوں کو جو اسپیشل بیان کیا یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جو کاہن ہوتے تھے، جو اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، وہ دعوے دار ہوتے تھے کہ ہم یہ چیزیں جانتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میرے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا، اور ان لوگوں کو میں نے ان چیزوں کا علم نہیں دیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی ان 5 چیزوں کو نہ جانے وہ کامل ولی نہیں ہو سکتا۔ نبی کی ذات تو بہت بلند ہے، ولی اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اسے ان 5 چیزوں کا علم حاصل نہ ہو جائے۔ تو بہرحال انہوں نے عرض کیا حضور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب چونکہ قیامت کا ایگزیکٹ علم بتانا یہ حکمت خداوندی کے خلاف تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کے رخ کو تھوڑا سا موڑ دیا۔ حضور نے فرمایا تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو، یہ تو بتاؤ ما اعددت لہا، تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہوئی ہے کہ تم قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ یہ بتاؤ قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ما اعددت لها کثیرا من صلاۃ ولا صدقۃ ولا صوم، میں نے کوئی بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، بہت زیادہ صدقے نہیں کیے، بہت زیادہ روزے نہیں رکھے۔ اب یہاں مقصد یہ ہے کہ وہ عاجزی کے طور پر یہ بات کر رہے ہیں، یعنی نفلی نمازیں اور نفلی روزے اور نفلی صدقے وہ بہت زیادہ میں نے نہیں کیے، ورنہ اس زمانے میں یہ کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ کوئی آدمی فرض نماز میں بھی سستی کرے گا، یا کسی پہ زکوٰۃ فرض ہو اور اس میں کوئی سستی کرے گا، یا رمضان شریف کے روزے میں کوئی کوتاہی کرے گا، یہ کوئی تصور نہیں ہوتا تھا اس وقت۔ تو وہ عاجزی کے طور پر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے بہت نمازیں تو نہیں پڑھی، بہت روزے تو نہیں رکھے، بہت صدقہ تو نہیں کیا، لیکن الا انی احب اللہ ورسولہ، سبحان اللہ۔ ہاں یہ بات ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ بہت نمازیں تو نہیں پڑھی، بہت روزے تو نہیں رکھے، بہت صدقے تو نہیں کیے، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت مع من احببت، پھر تجھے خوشخبری ہو کہ تو اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے تو تو اللہ کے محبوب کے ساتھ ہوگا بروز قیامت۔ ایک روایت کے اندر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے، تو 4 مرتبہ جو امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، تو ایک جگہ پہ یہ الفاظ ہیں قلنا ونحن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، جو اس کو جو فرمایا جا رہا ہے کہ تو جس سے محبت کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہوگا، تو کیا یہ اس کی خصوصیت ہے، اسپیشل اس کے لیے یہ حکم ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ تو حضور نے فرمایا انتم ایذن، ہاں
سب کے لیے یہ حکم ہے، جو بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسے ہی کرم ہوگا۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فما فرحنا بشیء ما فرحنا کالیوم، کہ ہمیں کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس دن حضور کا یہ ارشاد سن کے ہمیں خوشی ہوئی کہ حضور نے فرمایا انت مع من احببت، کہ تیرا حشر بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو فرماتے ہیں ہمیں اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی جتنی خوشی اس دن ہوئی جب حضور کا یہ ارشاد سنا۔ اب آگے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں، حضرت فاروق اعظم سے محبت کرتا ہوں۔ بے شک میرے اعمال ان جیسے نہیں ہیں، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کی محبت کی وجہ سے میرا حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ امید رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، ہمارے اندر بہت خامیاں ہیں، بہت خرابیاں ہیں، لیکن ہم اللہ رسول سے محبت کے دعوے دار ہیں، اللہ کے پیاروں سے محبت رکھتے ہیں، حضرت غوث اعظم سے محبت رکھتے ہیں، حضرت غریب نواز سے محبت رکھتے ہیں، حضرت تارک السلطنت حضرت شاہ سمنا سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ عرض کرتے ہیں اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ، مولا نے مجھے بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری نمازوں کی کیا حیثیت ہے، ہمارے اعمال کی کیا حیثیت ہے، لیکن ہم اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب کے غلاموں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے ہم پہ کرم فرمائے گا۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ اگر انسان کا عقیدہ اور ایمان درست ہو، اور ایمان کب مکمل ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کے ارشاد فرمایا ذرا اپنے ایمان کی کیفیت تو بیان کرو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیارے ہیں الا نفسی، لیکن مجھے اپنی جان جو ہے نا وہ زیادہ پیاری ہے، اس کے علاوہ دنیا کی ہر شے سے آپ مجھے پیارے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ حتی اکون احب الیہ من الدنیا وما فیہا، کہ جب تک
دنیا کی ہر چیز حتیٰ کہ اس کی اپنی جان سے بھی زیادہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اے فاروق اعظم تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب مجھے آپ اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا الآن، ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے کہ ایمان مکمل اس وقت ہوتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ تو حضور کی محبت یہ اصل ہے، یہ بنیاد ہے، اس کے اوپر پھر اعمال کی جو ہے وہ عمارت تعمیر ہوگی۔ باقی اعمال جو ہے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزیں اسی وقت کارآمد ہوگی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہوگی اور سب سے زیادہ ہوگی، تو اس وقت یہ سارے اعمال جو ہیں وہ کارآمد ہوں گے۔ تو اگر یہ نہیں ہے تو وہ اعمال پھر بیکار ہوں گے، وہ کارآمد اور کسی یعنی کام کے نہیں ہوں گے۔ تو جو آدمی باقی سارے کام تو کرتا ہے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا اور اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا تو اس کی ساری چیزیں بیکار ہوں گی۔ اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو خدا نہ خواستہ اس سے کوئی غلطی بھی ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پھر بھی کام آنے والی ہے۔ اگلے دن میں بخاری شریف کا مطالعہ کر رہا تھا، ایک حدیث پاک پڑھی، یعنی سرور آ گیا اور ایک امید بن گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صاحب کو پیش کیا گیا، اور پیش کس لیے کیا گیا کہ انہوں نے شراب نوشی کی تھی۔ شراب نوشی کی اس جرم میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضور نے حکم دیا کہ ان پر حد لگائی جائے، ان پہ حد لگائی گئی، کوڑے ان کو مارے گئے۔ جب ان کو کوڑے مارے گئے، کوڑے مارنے کے بعد ایک صحابی کہنے لگے، ان کے متعلق انہوں نے کوئی ہلکا کلمہ کہا کہ یہ کیسا انسان ہے، اس کو حضور کی بارگاہ میں لایا جاتا ہے، یہ شراب نوشی اس نے کی ہے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے اس کو یہاں سزا ملی ہے شراب نوشی کی۔ تو یہ ان کے متعلق بات کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فرمایا نہیں، ان کے متعلق کوئی ہلکا کلمہ نہ کہو، واللہ ما علمت انہ یحب اللہ ورسولہ، میں جانتا ہوں کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے۔ ہاں انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو گئی ہے، نہیں ہونی چاہیے، لیکن انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو گئی ہے اور اس غلطی کی ان کی سزا بھی مل گئی ہے، لیکن دل کے اندر محبت رسول ہے، اس لیے ان کے متعلق کوئی ہلکا کلمہ تم نہ کہو۔ تو یہ محبت رسول ایسی چیز ہے جو دنیا اور آخرت میں کام آنے والی ہے۔ یہ اعمال کے اندر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور حضور کے ارشادات کے مطابق، حضور کی سنت کے مطابق، حضور کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ لیکن اگر انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی یا کوتاہی بھی ہو تو یہ محبت رسول ایسی چیز ہے، انشاءاللہ یہ قیامت کے دن ہمارے کام آئے گی۔ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر چاہے عبادات کے جتنے پہاڑ اٹھا لو وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کل قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئیں گے۔ کہ یہ بنیاد ہے، جب تک بنیاد نہ ہو اس کے بغیر عمارت جو ہے وہ نہیں کھڑی ہو سکتی۔ عمارت اسی وقت کھڑی ہوگی جب بنیاد ہوگی۔ حفیظ جلندری نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں محمد کی محبت سے دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین
حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہے تو سب انکمپلیٹ ہے، نامکمل ہے، کچھ بھی نہیں ہے جب تک حضور کی محبت نہ ہو، اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کہتے ہیں محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے پیارے محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے اور اپنے محبوب کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہر کام حضور کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ یہ محبت جو ہے مطالبہ کرتی ہے کہ اگر اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ہر چیز جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک تعالی اس تقاضے کو بھی ہم سب کو پورا کرنے کی